نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج بات کریں گے نجاست کے بارے میں۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست حکمی ہے، ایک نجاست حقیقی ہے۔ نجاست حکمی تو اگر دو لفظی بات کی جائے تو نجاست حکمی وہ ہے جو بظاہر نہ کپڑے پر نظر آئے نہ جسم پر نظر آئے، لیکن شریعت مطہرہ اس کو ناپاک کہہ دے تو وہ نجاست حکمی کہلاتی ہے۔ یعنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپاک کہہ دے تو وہ نجاست حکمی کہلاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے وضو کا ٹوٹ جانا، غسل کا فرض ہو جانا، یہ تمام نجاست حکمی ہے۔ نجاست حکمی سے پاکی کا طریقہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرے گا تو نجاست حکمی دور ہو جائے گی، اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کرے گا تو نجاست حکمی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ دوسرا یہ تو تھی نجاست حکمی۔ ایک نجاست حقیقی ہے۔ نجاست حقیقی وہ جو جسم یا کپڑے پر نظر آئے۔ پھر اس کی آگے دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کی مثالیں جیسے شراب ہے، نجاست غلیظہ ہے، بہنے والا خون ہے، نجاست غلیظہ ہے، مردار کا گوشت ہے، نجاست غلیظہ ہے، اس کا چمڑا ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ کتے اور درندے کا پخانہ اور تھوک نجاست غلیظہ ہے۔ مرغی، بطخ، مرغابی کی بیٹ جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ انسان کے بدن سے جو چیز نکلے اور اس سے وضو ٹوٹ جائے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نجاست انسان کے جسم یا کپڑے پر لگی ہو تو اس کا دھونا فرض ہے، اور اس کی مقدار شریعت مطہرہ میں 1 درہم بیان کی گئی ہے۔ 1 درہم سے مراد یہ کہ بندہ اس طرح سیدھی ہتھیلی رکھے، ہتھیلی کے اوپر پانی ڈالے تو جتنے حصے میں پانی ٹھہر جائے اس کو 1 درہم کی مقدار امام ابو حنیفہ کے نزدیک تصور کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نجاست غلیظہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی نص وارد ہو، کوئی باقاعدہ حکم جو ہے وہ بیان کیا گیا ہو، اور 2 طرح کا حکم بیان نہ ہوا ہو بلکہ ایک ہی حکم ہو اس کی گندگی ناپاکی کے بارے میں۔ اگر 2 طرح کی روایتیں ہوں تو اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک حکم جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر نجاست غلیظہ کی بات ہو رہی ہے تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، انسان کا پیشاب حتیٰ کہ بچے یا بچی کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ بعض گھروں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بچے اور بچی ابھی چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، اس لیے ان کے پیشاب میں وہ ناپاکی نہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے ہماری وہ بہنیں جن کے چھوٹے بچے ہیں اور وہ اس معاملہ میں سستی کرتی ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی سستی کی ہرگز شریعت مطہرہ میں گنجائش نہیں ہے۔ بچی اور بچے کا پیشاب بھی اتنا ہی ناپاک ہے جتنا کہ کسی ایک بڑے شخص کا۔ تو پھر اس کے بعد نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ یوں سمجھ لیجئے کہ قدر کم گندگی، اس کا حکم یہ ہے کہ کپڑے یا جسم کے چوتھے حصے پر اگر لگی ہو، کسی اعضاء کے چوتھے حصے پر، یہ نہیں کہ پورے جسم کے چوتھے حصے پر، کسی اعضاء مثلا ہاتھ کے چوتھے حصے پر، یعنی یہ بازو کے چوتھے حصے پر، کندھے کے چوتھے حصے پر، یعنی نجاست خفیفہ جو ہے وہ اگر چوتھے حصے سے کم لگی ہے تو قابل معافی ہو سکتی ہے۔ چوتھا حصہ یا اس سے زیادہ لگی ہے تو پھر اس کا دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ نجاست خفیفہ ہے کیا؟ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ جن پرندوں کو نہیں کھایا جاتا ان کی بیٹ بھی نجاست ہے۔ جن پرندوں کو
جانوروں کو نہیں۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، جن پرندوں کو نہیں کھایا جاتا ان کی بیٹ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ بدن یا کپڑے کے چوتھے حصے تک لگی ہو تو معاف ہے۔ اور نجاست خفیفہ کو خفیفہ اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ جب کسی کے بارے میں، کسی نجاست کے بارے میں دو حکم بیان ہو جائیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے چینٹوں سے بچنے کا حکم دیا، لیکن ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مریضوں کو اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا۔ وہ بیمار تھے، ان کی بیماری کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کا پیشاب پینا تجویز کیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب کسی بارے میں دو حکم بیان ہو جائیں، ایک سختی کا ایک نرمی کا، تو پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسی چیز کو کم تر درجہ پر رکھا جائے گا، یعنی اگر گندگی ہے تو کم گندگی اس کو تصور کیا جائے گا، یعنی نجاست خفیفہ کا جو بنیادی حکم ہے اس کا سبب یہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ وہ طہارت، یعنی ان کو پاک شمار کیا جاتا ہے، جیسے جگر ہے، تیلی ہے، گردوں وغیرہ، ان کا جو خون ہے یہ پاک تصور کیا جاتا ہے۔ مچھر، مکھی، مچھلی وغیرہ کا خون بھی جو ہے وہ پاک تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شہید کا خون جو ہے وہ بھی پاک تصور کیا جاتا ہے۔ فقہا نے نجاستوں کو دھونے کا جو طریقہ بیان کیا ہے کہ کسی بھی نجاست کو جب دھونا ہو تو ایک بار دھوئے، اچھی طرح نچوڑے، پھر دوسری بار دھو کر اچھی طرح نچوڑے، پھر تیسری بار دھو کر اچھی طرح نچوڑے، تو طہارت جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی۔ کپڑے وغیرہ کی ہو تو نہانا، غسل یا جسم پر لگی ہو تو اس گندگی کا جسم سے دور کرنا ضروری ہے۔ فی زمانہ ایک عمومی طور پر سوال ہوتا ہے کہ واشنگ مشین کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر جو یورپ میں واشنگ مشین استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں تو یقینی بات ہے کہ وہ 3-4 بار پانی لیتی ہے اور فقہی اصولوں کے مطابق اس سے کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس میں ہرگز کوئی قباحت نہیں۔ لیکن جو پاکستان میں عموماً مشینیں استعمال ہوتی ہیں ان میں ایک تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جس پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو، پہلے یعنی ہماری ماں، بہن، بیٹی کو یا جو بھی کپڑا دھو رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نجاست کو دور کر کے تو پھر واشنگ مشین وغیرہ میں ڈالیں، تو اس سے طہارت جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی، کوئی شک شبہ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔